بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس ولاگ میں سیاسی گفتگو کریں گے کچھ ایسے معاملات پہ جو پنجاب میں حال ہی میں ہوئے ہیں اور ابھی آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی ان کی کچھ کڑیاں آگے باقی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ بہت مقبول ہوا۔ نعرہ لگانے والے تو ووٹ کو عزت دے نہ سکے، لیکن ووٹ کو عزت اللہ تعالیٰ کی ذات دلاتی ہے، اور اس معاملے میں 17 جولائی کا الیکشن جو بائی الیکشن ہوا ہے پنجاب میں، وہ قابل ذکر ہے۔ جب رزلٹ سامنے آئے اس الیکشن کے تو بہت سے بت ٹوٹ گئے، بہت سے ایسے ذہنی ہم نے اپنے مختلف لوگ جو اپنے ذہنوں میں کچھ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے اور اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، تو وہ ساری جو ایک سوچ تھی وہ اس رزلٹ نے تبدیل کر کے رکھ دی۔ مختصراً اس رزلٹ میں 15 سیٹیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے پاس گئیں، جو کہ متوقع رزلٹ تھا، اور 4 سیٹیں جو تھیں وہ نون لیگ کے پاس گئیں، 1 سیٹ انڈیویجول میں تھی۔ تو یہ تو رزلٹ کی صورتحال رہی۔ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے دلی مبارکباد، ہر پر امید شخص کو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی بھرپور مدد کرے گا اور حالات ایک دفعہ پھر سازگار ہوں گے، اور نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ اس دنیا کے نقشے پر اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ بہت عزت اور وقار انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کو ہمیں اس سے نوازے گا۔ الیکشن صرف دھاندلی کی بیسس پہ جیتے جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دھاندلی تو بہت ہوئی، ایسے ایسے طریقوں سے ہوئی جو آج تک کبھی ہوئی نہیں تھی، اتنے طریقوں سے ہوئی کہ وہ طریقے آج تک ایک الیکشن میں شاید اتنے طریقے آج تک کبھی استعمال یا آزمائے نہیں گئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت سے نوازا وہ وہی تھے جو حق پر تھے۔ بائی الیکشنز میں جو آپ کی وقت کی سرکار ہے، جو ٹرینڈ چل رہا آج تک وہ یہی عموماً رہا کہ جو وقت کی سرکار ہے وہ بائی الیکشنز انہی کے حق میں جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہوا، اس بار بائی الیکشنز ان لوگوں کے حق میں گئے جو اسمبلی کی سیٹوں سے دستبردار ہو چکے ہوئے تھے، حکومت میں تھے ہی نہیں، اپوزیشن میں بھی نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارٹی کو نوازا جو حق پر تھی۔ ایک اور بت جو بہت بڑا بت ٹوٹا وہ یہ تھا کہ اقتدار کے جو حلقے ہیں یا جن کو ہم با اقتدار لوگ کہتے ہیں، جو جن کی مرہون منت اس ملک میں آنے والی ہر حکومت کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بغیر، ان کے ساتھ کے بغیر، ان کے اشارے کے بغیر اس ملک کا اقتدار کسی کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو ان با اقتدار حلقوں کی بھی جو روش چل رہی تھی اس سال کے شروع کے مختلف حالات، سیاسی حالات کی وجہ سے، وہ طرز بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کا اثر و رسوخ بھی ووٹ کو حق دینے کے لیے جو ہے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ رہا۔ تو ناظرین، عوام جو ہے وہ بالآخر اس کے ووٹ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، عوام جیت گئی۔ الیکشن جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو گیا۔ آگے اب اس کے آگے جو اگلا مرحلہ چل رہا تھا وہ تھا 22 جولائی کا الیکشن چیف منسٹر پنجاب کے لیے۔ تو اس کے اوپر تو ہم ایک الگ ولاگ جو ہے وہ الگ سے کریں گے ہی۔ جو اس وقت ایک بڑی ضروری چیز آپ کے سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بریانی کی پلیٹیں، قیمے والے نان، سلائی مشینیں، بائی سائیکلیں، گاڑیاں، یہ جو ان کو دے کے ووٹ خریدنے کا، 2000 روپے میں ووٹ خریدا جانا، 10,000 روپے میں ووٹ خریدا جانا، یہ سب کچھ ہوا لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بالکل جو نتیجہ آیا اس الیکشن کا اس پر قطعاً اثر انداز یہ چیزیں نہ ہو پائیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو یہ توفیق دے کہ آئندہ آنے والے انتخابات، خواہ وہ بائی الیکشن کے ہوں، خواہ وہ جنرل الیکشن کے ہوں، خواہ وہ کونسل کے الیکشن کے ہوں، بلدیاتی الیکشن ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور حقدار کو اس کا ووٹ دیں
تاکہ وہ اس ملک اور قوم کے لیے ہم لوگوں کے انٹرسٹ میں بہترین فیصلے کر سکیں اور ہم جس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس میں سے نکل سکیں۔ 2-3 چیزیں اس میں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا کہ وہ اب الیکشن ڈے کی سائنس میں ماہر ہو چکے ہیں، مکمل طور سے ٹرین ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ٹریننگ میں ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، لیکن کم سے کم الیکشن والے دن ووٹ ڈلوانے کے سلسلے میں اور ہوتی ہوئی دھاندلی کی نشاندہی کرنے کے سلسلے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اب کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کم نہیں ہے۔ دوسری چیز، اوورسیز ووٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جی اوورسیز ووٹر کا جو ووٹ ہے جب ان کو اس کا حق نہیں دیا گیا تو یہ نون لیگ کے حق میں یا باقی جو دیگر پارٹیاں جو پی ڈی ایم کے انڈر آ رہی ہیں ان کے حق میں یہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن جب حقیقت ایسی چلی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق کا ساتھ دینے والا لشکر ہی اتنا زوردار، طاقتور اور بڑا کر دیا، تو اوورسیز ووٹر کا ہونا یا نہ ہونا جو تھا وہ کسی طرح سے بھی رزلٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر منفی انداز میں اثر انداز نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، ای وی ایم مشینز کا بھی جو سلسلہ چلا اور وہ بھی ان کا استعمال بھی جو تھا اس کو خارج کر دیا گیا آئندہ ووٹنگ سے۔ تو یہ کہ ای وی ایم مشین نہیں بھی ہوگی تب بھی جو لشکر اللہ تعالیٰ کا حق کا ساتھ دے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور جیت سے ضرور نوازے گا۔ اب آنے والے وقت میں اور دنوں میں اس کا رد عمل پی ایم ایل این، پی ڈی ایم ان سب کی طرف سے آنا ہے، جو کہ ایک ظاہری سی بات ہے۔ تو ناظرین، اس میں 22 جولائی بہت ایک اہم دن ہے، اور 22 جولائی کے ہونے والے سلسلے میں جو ولاگ ہوگا وہ ہم آپ سے اس پر اسی پہ گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ رہے گا۔